تو جب وہ جنگل میں پہنچتا ہے مہاویر اور وہاں پر جب وہ تپسیا کرتا ہے تو میں نے میرے والد سے سوال کیا کہ اگر وہ ایشور ہوتے تو انہوں نے جنگل میں جا کے کسی کی اپاسنا کیوں کی؟ میرا پہلا سوال. دوسرا سوال، اپاسنا کی، پھر انہیں گیان کی پراپتی ہوئی، انہوں نے اچھائی کا اپدیش دیا، برائی سے روکا، تو وہ ایشور نہیں ہو سکتے. انہوں نے جس ایشور کی اپاسنا کی، جس ایشور نے انہیں گیان کی پراپتی دی، اچھائی کا اپدیش دیا اور برائی سے انہوں نے روکا، مجھے اس ایشور کی تلاش ہے، وہ ایشور کون سا ہے؟ میرے والد نے 10 سال کے بچہ تھا میں اس وقت میری اس بات کو دبا دیا، کہا ہمیں مہاویر کی پوجا کرنا ہے، اس کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچ جائیں. میں چپ ہو گیا. اس کے بعد میری عمر تقریباً 19 سال ہوئی. اس وقت میری شادی ہوئی. شادی کے تقریباً 1 سال کے بعد یعنی 1982 میں میری شادی ہوئی. 1983 یعنی فروری کے مہینے میں میرے ایک دوست ہیں محمد آشا، انہیں میں نے پرساد دیا مہاویر کا. وہ کہنے لگے بھائی میں ایک خدا کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی غیر اللہ کا چڑھا ہوا پرساد نہیں کھاتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک خدا ہے تو کیا ہوا، میرے بھی ایک ہی گرودیو ہے جن کا پرساد میں آپ کو دے رہا ہوں. انہوں نے کہا تمہارے گرودیو انسانوں میں سے ہیں اور تمہارے گرودیو اور دنیا کے جتنے بھی گرودیو ہیں، دنیا کے جتنے بھی پیر و پیغمبر ہیں، دنیا کے جتنے بھی مہان لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس خدا کی پرستش کر کے جنت میں جائیں گے جس خدا کی پرستش میں کرتا ہوں. میں اس خدا کے علاوہ کسی کا چڑھاوا نہیں کھاتا ہوں. اس وقت میرے ذہن میں وہ 10 سال والا سوال پھر جاگرت ہوا. میں نے ان سے پوچھا وہ خدا کون سا ہے؟ مجھے اس خدا کی برسوں سے تلاش ہے. انہوں نے مجھے مسجد آنے کی دعوت دی. اس وقت میں مسلمانوں کا ورودھی تھا، شیو سینا میں کام کرتا تھا. چونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ مسلمان ہے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے مسجد میں لے جا کے مار ڈالے یا کچھ کر ڈالے، تو پہلے تو میں نے اسے منع کر دیا کہ میں نہیں آ رہا ہوں. 1-2 بار اس نے پھر مجھ سے ضد کی کہ آپ ایک بار چل کے دیکھیے. جب مسجد میں لے کے گئے وہاں پر انہوں نے پھر مجھے خدا کا پریچے کروایا کہ ایشور اس پرکار سے وہ نراکار ہے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، جس کا کوئی رنگ روپ کوئی آکار نہیں ہے، جس کی کہ مجھے تلاش تھی. وہ تقریباً انہوں نے میرے اوپر 6 مہینے تک محنت کی اور الحمدللہ 6 ماہ کے بعد مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا. میں نے اسلام دھرم قبول کیا. انہوں نے 12 لوگوں نے مل کے سارا اسلام مجھے سمجھایا. 6 ماہ میں کئی سوال و جواب ان سے میرے ہوئے. ان سوال و جواب میں انہوں نے مجھے سارے جوابات دے کے مجھے مطمئن کیا. مطمئن ہونے کے بعد میں نے اسلام کا جب اعلان کیا تو مجھے مسجد سے مشورہ کر کے روکا گیا، اگر آپ ابھی اعلان کرو گے تو کوئی بھی اونچ نیچ ہو جائے گی اور آپ برداشت نہ کر پاؤ گے، اس لیے آپ کچھ سمے چپ چاپ رہ کر نماز پڑھو، روزے رکھو، یہ سب کرو. الحمدللہ رمضان کا مہینہ چالو ہونے والا تھا، اس کے 8 دن پہلے میں نے 82 کے اینڈ میں اسلام قبول کیا اور میں نے نماز چالو کر دی، روزے رکھنا چالو کر دیے. یہ سب ہوتے ہوتے 1 سال گزر گیا. 1 سال گزرنے کے بعد اس کے بیچ میں میری وائف نے بھی 6 ماہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا. 1 سال گزرنے کے بعد میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ تو مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، کیا مسلمان بن گیا؟ تو میں نے کہا ہاں وہ تو میں سال بھر پہلے بن گیا تھا. انہوں نے کہا کہ تو نماز پڑھتا ہے؟ تو میں نے بولا ہاں وہ تو میں سال بھر پہلے پڑھتا تھا. انہوں نے کہا تو روزے رکھتا ہے؟ میں نے کہا وہ تو میں سال بھر سے رکھتا آ رہا ہوں. اس بات پر وہ گھر والے ناراض ہوئے اور مجھے گھر سے نکال دیا. گھر سے نکالا تو بولے ہم تمہیں کھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے. میں نے کہا مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہے وہ مجھے سب کچھ کر دے گا. اس طریقے سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. اور اس وقت میرا ایک بیٹا مطلب پیدا نہیں ہوا تھا، سمجھ لو کہ ہونے والا تھا. اس انداز میں ہم دونوں میاں بیوی گھر سے نکل گئے. اب جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں آتے ہیں، اس وقت ایک مسلم دوست نے 100 روپے ادھار دیے. اس سے ہم نے جیسے تیسے اپنا تھوڑا تھوڑا کام کاج چالو کیا اور زندگی گزارنا چالو کری. لیکن وہ پیسے زیادہ دن چل نہیں پائے. تقریباً 2 ماہ کے بعد وہ پیسے بھی میرے پاس ختم ہو گئے. اس کے بعد میں میری زندگی میں جیسے تیسے چلانے لگا. اس کے قریب 6 ماہ کے بعد واپس رمضان کا مہینہ آیا. اس وقت میری حالت تھی کہ کبھی میرے گھر میں کھانا ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا. پانی پی لیا، روزہ رکھ لیا. صبح سحری کرنا ہے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں. رات کو افطار کرنا ہے، پانی سے کر لیا. اس وقت میرے اوپر اللہ کی آزمائش آئی، ایسی آزمائش کہ جو مسجد کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے مجھ سے کہنے لگے کہ تو نے پچھلے سال مسجد میں روزے کھولے، اس سال تو مسجد کیوں نہیں آ رہا ہے. میں نے ان سے بولنا اچت نہیں سمجھا، اس لیے کہ میں نہیں بتانا چاہتا تھا میری حالت کیا ہے. تو ان لوگوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ یہ تو مسلمان نہیں رہا ہے، منافق ہو گیا ہے، مشرک ہو گیا ہے، اسلام سے نکل گیا ہے. میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ مجھے اس کا بدل اللہ سے لینا تھا اور میں یہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے میری آزمائش ہے. وہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور 25ویں روزے کا دن ہے. اس دن ہم دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے 6 ماہ کا. سارے لوگ عید کے روز نئے کپڑے پہنیں گے، عید کا تہوار منائیں گے.
طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم بچے کے لیے 25-50 روپے کے کپڑے لا کے پہنا سکیں. 25ویں روزے کے دن میں صبح فجر کی نماز پڑھنے گیا. 24 روزوں کا ہم لوگوں نے بات چیت کی. 25ویں روزوں کو میں صبح فجر کی نماز پڑھنے گیا. اس وقت ایک آدمی میرے گھر آیا جو سفید کپڑے میں سفید داڑھی میں تھا, میری بیوی کے بیان کے مطابق. انہوں نے آ کے پوچھا, دروازہ بجایا, عبد الواحد کہاں ہے؟ میری بیوی نے بولا نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ 500 روپے رکھو, وہ آئے تو اسے دے دینا, وہ سمجھ لے گا. میری اس سے بات ہوئی تھی, میری بیوی نے لے کے رکھ لیے. میں صبح مسجد سے جب گھر آیا فجر پڑھ کے, میری بیوی نے مجھے ماجرا سنایا پورا. میں نے کہا کہ ایسے شخص کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں, کون ہے یہ. پھر ہم نے اس کا 3 دن تک انتظار کیا کہ کبھی کوئی غلطی سے اپنے گھر دے گیا ہو تو ہمیں اس کا پیسہ لوٹانا ہے. لیکن 3 دن تک وہ شخص نہیں آیا. میں نے میری بیوی سے کہا کہ اس میں سے 50 روپے کے اپن بچے کے لیے کپڑے خریدتے ہیں, 100 روپے کا اپن سامان لاتے ہیں تہوار منانے کے حساب سے, اور عید کے بعد پھر اللہ ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. ہم نے اس طریقے سے عید منائی. عید کے دوسرے دن سے میں نے لیڈیز جو ایئرنگ ٹاپس کلپ وغیرہ پہنتی ہے وہ 350 روپے کے ہول سیل میں خریدے. 50 پیسے, 60 پیسے, 70 پیسے کے آئٹم, اور ایک چھوٹی سی ہاتھ میں پٹیا لے کے اس پٹیے کے اوپر سارا ڈھیر لگایا اور اس کو 1 روپیہ لاٹ بیچنا چالو کیا. الحمدللہ شام کو میرے پاس 500 روپے واپس ہو چکے تھے. اس وقت میرے اندر اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ شخص اگر 500 روپے لینے آئے گا تو ہم دے دیں گے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. الحمدللہ وہ اللہ کی آزمائش تھی جس میں کھڑا رہا. اللہ رب العزت نے شاید وہ میرے لیے مدد بھیجی تھی. اس 500 روپے سے میری زندگی کی شروعات ہوئی ہے. آج الحمدللہ اندور شہر کے اندر میرا بنگلہ ہے, گاڑی ہے, سب کچھ ہے میرے پاس. میں حج کر چکا ہوں, عمرہ کر چکا ہوں, میرے گھر کے سارے بچے حج کر چکے ہیں. الحمدللہ اس سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتنی دولت اس کے بعد دی ہے. یہ شروعات وہاں سے ہوئی. میں نے کئی بزنس کیے, کئی اتار چڑھاؤ دیکھے, اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے اس منزل تک, یہاں تک پہنچایا. الحمدللہ. آپ میرا یہ کہنا ہے, جو لوگ سن رہے ہیں ان لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کی آزمائش ضرور بضرور میرے اوپر آئے گی اور مجھے اس آزمائش میں کھرا اترنا ہے. اگر میں کھرا نہیں اتروں گا تو پھر معاملے نہیں بنیں گے, اور کھرا اگر آدمی اترے گا تو الحمدللہ آج مجھے دیکھ لیجئے جو حالت میری ہے, اللہ رب العزت ہر مسلمان کی وہ حالت بنائے گا. الحمدللہ آج میں زکات بھی دیتا ہوں, صدقات خیرات سب کچھ کرتا ہوں, یعنی اللہ رب العزت نے مجھے اتنا دیا ہے. اس وقت میری یہ سوچ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو میرا ہاتھ یوں مت ہونے دے, صرف یوں رہنے دے. نہیں تو میں مسلمانوں کو بتاتا بھائی کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, اس لیے میں روزہ کھولنے نہیں آ رہا ہوں. کیونکہ اگر میں مسجد میں روزہ کھولنے آؤں گا تو میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ جو تو کھائے تیری بیوی کو کھلا, جو تو پہنے تیری بیوی کو پہنا. تو میری اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ میں 1 روپے کا تربوز خرید کے لاؤں, اس کا ایک ٹکڑا میری بیوی کو دے دوں. کیونکہ اگر میں مسجد روزہ افطار کرنے جاؤں گا تو کم سے کم مجھے ایک کھجور یا ایک تربوز کا ٹکڑا اٹھا کے کھانا پڑے گا, اور اگر وہ میں نے کھا لیا اور میری بیوی کو نہیں کھلا پایا تو پھر معاملہ بالکل دھرم بھرم ہو جائے گا میرا. اس وجہ سے میں مسجد نہیں آیا, لیکن یہ میں نے ان لوگوں کو نہیں بتایا. الحمدللہ. آپ